अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी इस मुक़द्दस मकाम के बारे में सुना है जहां हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत फरमाई। वो कौन सी जगह है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मज़ाहब के लोग यकसा अकीदत के साथ देखते हैं? ये वही सरजमीन है जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अजीम हैकल यानी हैकल सुलेमानी तामीर करवाया, और ये वही मकाम है जहां से हमारे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर रवाना हुए। लेकिन आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जिन अहम सवालात पर गौर करेंगे वो ये हैं कि ये शहर इतना अहम क्यों है, यहूदी हैकल सुलेमानी को इतना मुकद्दस क्यों मानते हैं, ताबूत सकीना कहाँ है, और आज के दौर में यरूशलेम की हकीकत क्या है। आज की इस इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री में हम इन तमाम सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं दुनिया के सबसे मुतनाज़ा मगर मुकद्दस शहर यरूशलेम की जानिब, जिसे बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, हज़ारों साल पुरानी एक मुकद्दस सरजमीन। दोस्तों, ये शहर जिसे आज दुनिया यरूशलेम के नाम से जानती है, ये वक़्त के साथ साथ दो हिस्सों में तकसीम हो गया, मगरिबी यरूशलेम और मशरिकी यरूशलेम। और तकसीम के बाद मगरिबी यरूशलेम का हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में आ गया, जबकि मशरिकी यरूशलेम तवील अरसे तक मुसलमानों के पास ही रहा। लेकिन जदीद तारीख ख़ास तौर पर 1967 की जंग के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई और आज पूरा यरूशलेम इजराइल के कंट्रोल में है, अगरचा आलमी सतह पर इस पर तमाम मुसलमान ममालिक की तरफ से इख्तलाफ मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर हम 2026 की बात करें तो यरूशलेम का कुल रकबा 125 किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 10 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग आबाद हैं, लेकिन यहाँ की ज़्यादातर अक्सरियत यहूदी आबादी पर मुश्तमिल है। दोस्तों, यहाँ की तारीख हमें एक चौंका देने वाली हकीकत बताती है, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। यरूशलेम वो वाहिद शहर है जिसे हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा खून रेजी हुई और सबसे ज़्यादा खून बहाया गया। इस मुकद्दस शहर पर 50 से ज़ायद हमले हुए और कम अज़ कम इसे 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। लेकिन अगर आप आज के यरूशलेम के जदीद हिस्सों का रुख करें तो आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर देखने को मिलता है। आज के दौर में आपको इस शहर में चमकते हुए बाजार, जदीद शॉपिंग मॉल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट और रात गए तक जागती सड़कें देखने को मिलेंगी, और ये तमाम चीज़ें एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल शहर की अक्कासी करती हैं। लेकिन अगर इस शहर के दूसरे रुख पर गौर किया जाए तो इस शहर के दूसरे रुख में हज़ारों साल पुराने आसार कदीमा आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। पत्थरों से बने कदीम घर, तंग गलियां और तारीखी बाजार, ये सब यहाँ पर बीते माजी की दास्तानें सुनाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यरूशलेम को अंबिया कराम की सरजमीन क्यों कहा जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस है, और इस मकाम पर मौजूद मस्जिद अक्सा इसकी सबसे बड़ी वजह है, जो कि इस्लाम के 3 मुकद्दस तरीन मकामात में शामिल है। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत फरमाई, और फिर इसी मकाम से मेराज के अजीमुशान सफ़र का आगाज़ किया। दोस्तों, मस्जिद अक्सा के अहाते में एक सुनहरी गुंबद नुमाया नज़र आता है, जिसे दुनिया कुब्बतुस सोहरा या डोम ऑफ द रॉक के नाम से जानती है, और इस गुंबद के नीचे वो मुकद्दस चट्टान मौजूद है जिसके बारे में रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से ही आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए, और इसी अहाते में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत भी किया करती थी, जबकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत फरमाते थे। दोस्तों, ये वही मुकद्दस मस्जिद है जहां एक वक़्त अजीमुशान मुसलमान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तैयार करदा खूबसूरत मिंबर मौजूद था,
اور دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی عام لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اسلامی تاریخ اور قدیمی فن تعمیر کا ایک شاہکار سمجھا جاتا تھا، مگر افسوس کہ بعد کے ادوار میں اسے آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا۔ آج اس کی جگہ ایک اسی کے طرز پر دوبارہ سے ایک نیا ممبر تیار کر کر نصب کیا جا چکا ہے، جو کہ ماضی کی یاد تازہ کراتا ہے۔ اور دوستوں یہی وہ وجہ ہے کہ یروشلم کوئی عام شہر نہیں، بلکہ یہ انبیاء کرام کی مسلسل جدوجہد کی گواہی دینے والی سرزمین ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اللہ کا پیغام عام کیا، اور آپ کا میزار مبارک یروشلم کے قریب ایک شہر الخلیل میں موجود ہے، جو کہ آج بھی عقیدت کا مرکز ہے۔ اور دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی سرزمین پر حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے ساتھ ہجرت کر کر آئے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی ان کی دعوت اور ان کے اس خطے میں جدوجہد کا ذکر ملتا ہے۔ دوستوں یروشلم کی اسلامی تاریخ میں ایک اور عظیم باب جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی شہر کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یروشلم اپنی شان و شوکت کے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے خواب کو پورا کرتے ہوئے یہاں ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروائی، جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ عبادت گاہ یہودیوں کے نزدیک ایک نہایت مقدس حیثیت رکھتی ہے، لیکن وقت نے ایک دفعہ پھر کروٹ لی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس عظیم الشان ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جس کے بعد یہودیوں نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، مگر وہ بھی تاریخ کی زد میں آ کر مٹ گیا، اور آج اس ہیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، اور یہودی آج بھی اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی عبادت کرتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں۔ دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں ایک نہایت پراسرار چیز کی، جس کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کی طرف سے ہزاروں مرتبہ یوٹیوب پر سرچز کی جاتی ہیں، یعنی کہ تابوت سکینہ۔ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو روایت کے مطابق یہ ایک مقدس صندوق تھا، جس کے اندر انبیاء کرام کی متبرک اشیاء محفوظ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ برتن بھی موجود تھا جس کے ذریعے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے آسمان سے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ دوستوں بعض یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اگر وہ اس صندوق کو دوبارہ حاصل کر لیں تو وہ دنیا پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ تابوت سکینہ آج بھی ایک بڑا مذہبی اور سیاسی راز بنا ہوا ہے۔ دوستوں اگر ہم یروشلم کے مشرق میں 30 سے 40 کلومیٹر کا سفر کریں تو ہمیں ایک حیرت انگیز مقام دیکھنے کو ملتا ہے، جسے بحیرہ مردار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد سمندر ہے جس میں موجود پانی کے اندر نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں نہیں ڈوب سکتی، حتیٰ کہ انسان بھی اس میں آسانی سے پانی کے اوپر اس طرح تیرتا رہتا ہے کہ جس طرح کوئی ہلکی لکڑی کا ٹکڑا ہو۔ دوستوں اگر آج کے یروشلم کی بات کریں تو آج کا یروشلم ایک جدید شہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہاں جدید انفراسٹرکچر، خوبصورت عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور ٹرمپ ٹرینز جیسا جدید ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہے، لیکن اس جدت کے پیچھے ایک گہری اور پیچیدہ تاریخ چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی تاریخ جو کہ مذہب، سیاست اور طاقت کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور آگے کی باقی مختصر سی ویڈیو میں ہم یروشلم کے جدید طرز زندگی اور بدلتے ہوئے کلچر کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں یروشلم کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو ایک بالکل مختلف ہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کی گلیوں میں چلتے پھرتے یہودی آپ کو ان کے مخصوص مذہبی لباس میں ہی نظر آئیں گے۔ کالی ٹوپی، سیاہ لمبا کوٹ، سفید قمیضیں اور کانوں کے گرد لٹکی ہوئی لٹیں ان کی پہچان بن چکی ہیں۔ دوستوں اس شہر کے کئی علاقوں میں رات کی زندگی بہت سرگرم ہے۔ ڈانس کلبز، کیفے اور دیگر تفریحی مقامات رات بھر کھلے رہتے ہیں، جہاں پر نوجوان اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔
دوستوں اگر یہودیوں کے کھانے پینے کی بات کریں تو جہاں تک خوراک کا تعلق ہے تو یہودی اپنی مذہبی حدود کے مطابق کھانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خنزیر یعنی سور وغیرہ بالکل نہیں کھاتے، جبکہ یہ گائے، بکری، پرندے اور مچھلی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں۔ دوستوں یروشلم میں آپ کو اسرائیلی فوج کی خواتین بھی نظر آئیں گی جو کہ وردی پہنے اسلحہ تھامے اپنے فرائض انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ دوستوں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر گرمی زیادہ شدید نہیں ہوتی، جبکہ سردیوں میں ہلکی بارش اور کبھی کبھار برف باری شہر کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اور اگر یہاں ہم سماجی نظام کی بات کریں تو یہودی اپنی شادیاں اپنے مذہب اور اپنی رسومات کے مطابق ہی انجام دیتے ہیں۔ اور دوستوں یروشلم کے یہودیوں کو معاشی اور مذہبی لحاظ سے بھی کافی زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں، برانڈز، ٹیکنالوجیز اور سیکٹرز میں ان کی نمایاں شمولیت پائی جاتی ہے۔ دوستوں یروشلم ایک ایسا شہر ہے جہاں تاریخ ہر قدم پر ہی بولتی ہے، جہاں انفرادی زندگی، مذہب، سیاست اور طاقت ایک دوسرے میں گھلے ہوئے ہیں۔ دوستوں یروشلم صرف ایک شہر نہیں بلکہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو کہ اپنے سینے میں کئی راز دفن کرے بیٹھی ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ڈاکومنٹری۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا یہ معلوماتی سفر ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی آنے والی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔